خالق کائنات اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ سامعین گرامی قدر، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف تھا کہ مغرب کے وقت افطاری ہوئی اور جو کھانے کا وقت ہے وہ صرف مغرب سے عشاء تک کا ہے۔ مغرب سے عشاء تک کے درمیان جو کھانا پینا ہے وہ کھا پی لیا جائے، اگر جماع کرنا ہے تو اسی دورانی کے اندر کیا جائے گا۔ جیسے ہی عشاء کا وقت سٹارٹ ہوگا تو پھر سے نیا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کھانا پینا بند ہو جائے گا، اور یہ اگلی افطاری تک ایسے ہی سلسلہ رہے گا۔ اور اگر کوئی افطاری کرنے کے بعد نماز عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے سو گیا، اب سو کر اٹھا تو اس پر بھی ساری چیزیں حرام۔ اب یہ سلسلہ کار تھا۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اس چیز پر کاربند نہ رہ سکے، رات کو وہ سلسلہ جماع ہو گیا اپنی بیویوں سے، تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ نے رات کو، روزوں کی رات کو تمہارے لیے بیویاں حلال کر دیں۔ پھر فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے جو تم نے خیانت کی اپنی جانوں پر، فتاب علیکم، بس اللہ نے تم پر توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا۔ اپنی جانوں پر خیانت سے مراد یہی ہے کہ وہ رات کو اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، مباشرت کا سلسلہ کیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف فرمایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فالآن، بس اب، باشروہن، تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور پاؤ حاصل کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ اب احکام بدل گئے ہیں۔ جب افطاری ہو جائے تو افطاری کے بعد صبح صادق تک تم کھا پی بھی سکتے ہو، اپنی بیویوں سے جماع بھی کر سکتے ہو، مباشرت بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مباشرت کر کے تم اپنے مقدر میں جو لکھی ہوئی اولاد ہے اس کو حاصل کرو، اس کا معنی یہ ہے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں مزدوری کر کے آئے۔ اب رمضان مبارک چل رہا تھا، آئے تو اپنی بیوی سے کہا کھانا بناؤ، وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، تو تھکے ہوئے تھے۔ جب انسان تھکا ہارا ہوتا ہے تو اسے نیند بہت جلد آ جاتی ہے، تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ اب بیوی نے دوبارہ اٹھایا کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ اب شریعت کا حکم یہ تھا کہ جب انسان سو جائے، سو کر اٹھنے کے بعد بھی وہ کھانا نہیں کھا سکتا، روزہ اگلا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر، اللہ کا فضل، باری تعالیٰ کا کرم کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کو پیار ہی بڑھا ہے۔ اب وہ یوں بیوی نے جگایا اور کہا کہ کھانا کھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا۔ سارا دن بھی بھوکے پیاسے تھے، روزہ تھا، مزدوری کرتے رہے کھیتوں میں، عرب کے تپتے ہوئے صحرا ہو اور پھر مزدوری کی جائے، کیا حالات ہوں گے۔ اب بغیر کھائے پیے انہوں نے اگلا روزہ شروع کر لیا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ سارا معاملہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔
اس وقت یہ آیت مبارکہ کا حصہ نازل ہوا۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر تک جو سیاہ ڈورا ہے وہ سفید ڈورے سے تبدیل ہو جائے۔ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے، کچھ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تک سحری کھانی چاہیے جب تک ایک جو ہے وہ کالا دھاگا وہ واضح نہ ہو جائے۔ اس سے مراد یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد صبح صادق ہے، کہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو سحری کا ٹائم جو ہے، سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سحری کا تعلق اذان سے بھی نہیں ہے، سحری کا تعلق صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہے۔ اب فرض کیجئے صبح صادق طلوع ہوتی ہے 3:45 پر، اب بعض مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے 4:10 پر یا 4:15 پر۔ اب سحری کا جو وقت ختم ہوا وہ 3:45 پر ہی ختم ہوا ہے۔ اب اذان کا تعلق سحری سے نہیں ہے، بلکہ سحری کا جو تعلق ہے وہ صبح صادق سے ہے۔ تو کچھ احباب اس سے معنی اور مراد لیتے ہیں کہ کالا دھاگا ہو، سفید دھاگا ہو۔ یہاں پر کنایتاً لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو پھر علماء کرام جو 15 سال 20 سال پھٹی پرانی صفوں پر بیٹھ کر اپنی ایڑیاں گوڑے رگڑتے ہیں، پھر یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ تو علماء کے سمجھائے بغیر ہم قرآن پاک کو فرداً نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک کی نص کون سی منسوخ ہے، کون سی ناسخ آیت ہے، یہ بھی ہمیں معلوم نہ پڑے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک عالم کی رہنمائی لینا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم أتموا الصيام إلى الليل، پھر تم اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب رات سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب خوب رات چھا جائے، بلکہ رات سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو تم روزہ افطار کر لو۔ پھر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم مباشرت نہ کرو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، بس تم ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس جانے سے مراد عورتیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ، اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ واضح فرماتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتہ، اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن سکیں۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت کے اس پیار کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو خاص محبت، جو خاص پیار اپنے محبوب کی امت سے فرماتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے تو پھر یہ انسان اور اس صاحب کا اپنا ذاتی مزاج ہے۔ میرا رب تو چاہتا ہے، میرا مالک تو چاہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کی امت کو کسی مشکل میں ڈالوں ہی نہ، کسی پریشانی میں ڈالوں ہی نہ۔ چند جگہوں پر جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہیں جانا، ان کے پیچھے پیچھے رہو، جو کرنا ہے کرو، لیکن ان کے آگے نہیں جانا، کراس نہیں کرنے، لمٹ سے آگے نہیں جانا، تو انسان اس کو بھی کہے کہ دین بڑا سخت ہے، دین کا مزاج بڑا سخت ہے، تو پھر وہ صاحب کی انفرادی جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت ایسی ہے، جبکہ باری تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے یہ صاحبان رحمت جو ہے اس کی چادر ہم پر فراخ فرما دے۔ اے مالک کریم، اس رحمت کی چادر کو وسیع کرتے ہوئے ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے
اور اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی چنگاری کو اپنے سینے میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔